ایک کلاس سے لے کر کے ہم اسے مولو یعنی 12 تک ہم اس کو سائنس، سوشل سائنس اور حساب، ریاضی ہم اس کو اردو میں پڑھاتے ہیں. میرے بچے مار کہاں کھاتے ہیں؟ جب وہ کمپٹیٹیو ایگزام میں جاتے ہیں تو انہیں اردو سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اسلامیہ میں ان سارے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک بہت بڑا مجسمہ تیار ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہیں ان سب کو اردو زبان میں کر دیا جائے. یہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ عربی ہماری مذہبی زبان ہے، فارسی ہماری تہذیبی زبان ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، اور 2 نمبر کی یہ زبان ہے. انگلش میں پرچے بن سکتے ہیں، اردو میں کیوں نہیں بن سکتے؟ مجھے یاد ہے جہاں ایگزام دینا ہے اسے، جہاں کامیابی کی سیڑھی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں اس کی اردو ماری جاتی ہے. آپ کے ساتھ ہماری آپ کو اور ہمارے بچے آپ کے اندر صاحب کوئی بھی میرے تیسری چیز، تمام معززین کو میرا سلام. ہم لوگ ہم کلام ہیں مدرسہ سسٹم پر. اس بات سے سب واقف ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا اہم کردار دین کا تحفظ، انسانیت کی تعمیر اور افراد کی تیاری میں ہوتا ہے. اور اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں، ہر مرحلوں کے لیے، ہر طبقوں کے لیے، ہر شعبے کے لیے مذہب کی تعلیمات، صوفیہ کی تعلیمات سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ بسیط اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مجھ سے پیشرو خطبہ کی جتنی بھی گفتگو آئی ہے ان سب کے بطن سے نکلے ہوئے چند رموز و نکات کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا. کچھ باتوں سے مجھے اتفاق ہے اور کچھ باتوں سے نا اتفاقی بھی ہے. مدارس اسلامیہ کا سسٹم کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو یاد رکھیں اخلاق کے حوالے سے وہاں کا سسٹم کمپلیٹ ہے، تہذیب کے حوالے سے سسٹم کمپلیٹ ہے، روایتی ادوار کے حوالے سے سسٹم کمپلیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں کے سسٹم میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدرسے کے سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نصاب سازی کے حوالے سے بار بار گفتگو ہوتی ہے کہ اس میں انگریزی ہو، سائنس ہو، حساب ہو و دیگر عصری علوم. ڈاکٹر حسن وارث صاحب نے کہا کہ ہم بار بار کم سے کم روزانہ ایک بار تو دعا کر ہی لیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دین سے الگ نہیں ہے اور دین دنیا سے الگ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی اس پہ گہری نظر لگی ہے کہ لوگوں نے مدرسہ کو دین سے الگ کیا اور دنیا والوں کو مدرسوں سے الگ کیا. دیندار آدمی دنیا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ بیکار آدمی ہے، اور ایک دیندار آدمی کے پاس دنیا دار آدمی آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سب سے بیکار آدمی ہے. لیکن مدارس اسلامیہ میں جو سب سے زیادہ پوائنٹ پر ہم بچوں کے توجہ کو مبذول کراتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اندر سے روشن کرا دیتے ہیں. اور علم کی اہمیت کی بات ہوتی ہے تو صرف یہ کہتے ہیں بچوں سے کہ علم ایک نور ہے، جس کو پیغمبر نے فرمایا العلم نور العلم قوہ، یعنی ایجوکیشن از رائٹ، ایجوکیشن از پاور. علم کا مقصد یہ ہے کہ خود روشن ہونا اور جس جگہ پہ رہیں پورے سماج اور معاشرہ کو روشن کر دینا. ہم بتاتے ہیں
کہ علم ایک پاور کا نام ہے، یعنی خود طاقتور ہونا اور جس سماج اور جس معاشرے میں رہنا اپنے پورے سماج کو شکتیشالی کر دینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو ڈسکور کرنے میں مدارس اسلامیہ کے طلبہ کہیں سے پیچھے نہیں ہے. ہم جو پاسماندگی کے شکار کی بات کرتے ہیں مدارس اسلامیہ کا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ فارغ ہونے کے بعد روزگار کے حوالے سے وہ فکر مند ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر حسن وارث صاحب نے، کہ روزگار سے جوڑنے کے لیے انہوں نے کہا انگلش کو لازمی قرار دیا جائے، عربی ایجوکیشن کو لازمی قرار دیا جائے، جس سے باہر کے ملکوں میں یہ مدارس کے طلبہ کیجیے، جو بڑے مدارس ہیں وہاں کے فارغین سے آپ کمپیئر کیجیے. میں سینکڑوں طلبہ ایسے دے سکتا ہوں جو بہترین انگریزی بول سکتے ہیں، بہترین عربی بول سکتے ہیں اور بہترین ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پڑھانے سے زیادہ ضروری ہے کہ جو بچے اس وقت، جو طلبہ فارغین ہمارے جو بہترین انگلش میں کمانڈ حاصل رکھے ہوئے ہیں، عربی کے ماہرین ہیں، اس کے لیے سورسز تیار کر دی جائے. ہم باہر کنٹریز سے ہم رابطہ کریں تو کیسے کریں؟ وہاں جو روزگار فراہم ہے وہاں تک اپنے فارغین کو ہم پہنچا کیسے سکتے ہیں؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک چیز یہ بتائیں کہ مدارس اسلامیہ کا جو نصاب ہے، یعنی جس کو ہم مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بہار بولتے ہیں، اس مدرسہ بورڈ کے نصاب میں جو کتابیں ہیں، چاہے وہ سائنس کی کتابیں ہوں وہ اردو میں ہیں، سماج کی کتابیں ہوں وہ اردو میں ہیں، جس کو ہم معاشیات اور سوشل سائنس بولتے ہیں وہ ساری کتابیں اردو میں ہیں. ہم تو اسے ایک کلاس سے لے کر کے ہم اسے مولو یعنی 12 تک ہم اس کو سائنس، سوشل سائنس اور حساب، ریاضی ہم اس کو اردو میں پڑھاتے ہیں. میرے بچے مار کہاں کھاتے ہیں؟ جب وہ کمپٹیٹیو ایگزام میں جاتے ہیں تو انہیں اردو سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ گورنر آف بہار تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اس پروگرام کے بعد جو بھی ریزولوشن پاس کیے جائیں، جو بھی تجویز پاس ہو وہ ہم تک پہنچایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ میں ان سارے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک بہت بڑا مجسمہ تیار ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہیں ان سب کو اردو زبان میں کر دیا جائے. یہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ عربی ہماری مذہبی زبان ہے، فارسی ہماری تہذیبی زبان ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، اور 2 نمبر کی یہ زبان ہے. انگلش میں پرچے بن سکتے ہیں، اردو میں کیوں نہیں بن سکتے؟ مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، ایک بگیسٹ اسکالر نے کہا تھا کہ انسان ہمیشہ 2 جگہ بیمار کھاتا ہے. کہا الفساد النوعان، یعنی کرپشن ان ایجوکیشن اور کرپشن ان پولیٹیشین. کہ الفساد فی العلم الفساد فی السیاسہ، جب جب علم میں فساد ہوگا، جب جب سیاست میں کرپشن ہوگی، وہاں ہر وقت انسان مار کھائے گا. ہمارے بچے بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن آخری اسٹیج تک جانے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ بچتا ہی نہیں ہے. اور مدارس اسلامیہ میں ایک جو بنیادی بات یہ ہے، ہمارے پاس جو بچے ہیں نا وہ نہایت ہی نیچے طبقے کے بچے ہیں صاحب، جن کے گھروں میں 2 اور 3 وقت کا کھانا بننے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں وہ بچے پڑھتے ہیں، کبھی کبھی بچوں کو صابن تیل تک فراہم کرنا پڑتا ہے. اب ایسے بچوں سے آپ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اور یہ بچہ ہمارا IAS IPS بن جائے. ان سب ایسے بچوں سے توقع کرنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اب بڑی تیزی کے ساتھ اس حوالے سے کیرلا کے ہو جائے، اور اس وقت کئی مدارس کے طلبہ ہمارے ایسے ہیں. جناب راشد صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ مدارس کے بچے اردو
اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ اردو بول سکتے ہیں، نہ اردو لکھ سکتے ہیں، میں پھر کہوں گا ان سے اچھے مدارس کے طلبہ سے آپ ملیں، اور جو اسکول اور کالجز میں جو اچھے اردو بولنے والے ہیں نا، آپ یقین جانیے ذرا سا ان کی تعریف اٹھا کر کے دیکھیے، ان کی بنیادی تعلیم مدرسے سے ہوئی ہے، اور جن پروفیسر اور جن ڈاکٹریٹ کی تعلیم مدرسوں سے نہیں ہوئی ہے ان کے تو تلفظ تک درست نہیں ہے۔ خیر، یہ ساری باتیں تھی۔ اس کے بعد صرف ایک چیز، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو انگریزی پڑھا دیں، عربی میں کامیاب کر دیں تو یہ مدارس کے بچے روزگار سے قریب ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک دنیا کی تعلیم کی ضرورت ہے ہونی چاہیے، تجارت کے حوالے سے ہو، سیاسیات کے حوالے سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسیات پہ بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو دیندار ہو، جو دیانت داری کے ساتھ کم سے کم سیاست کر سکے۔ اس لیے ہم بنیادی علوم کے حوالے سے تو مکمل سوچتے ہیں، لیکن یہ ہمارا بچہ جیسے ہی اوپر پہنچتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، اس کا سارا سفر وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں تھی جس کو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا مشکل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صرف ٹرانسلیٹر کی بات ہو رہی ہے اور مدارس اسلامیہ میں جو ٹرین کرنے کی مطالبہ ہے کہ جتنے بھی کمپریٹو ایگزامینیشن ہیں، چاہے وہ میڈیکل کے ہو، چاہے وہ IAS کے ہوں، چاہے وہ سوشل کمیشن کے ہوں، ان تمام کے پرچہ جات اردو میں بنا، اردو بولنے میں مہارت حاصل رکھتے ہیں، اردو پڑھنے میں۔ ہم سب سبجیکٹ کو اردو میں پڑھاتے ہیں، جہاں ایگزام دینا ہے اسے، جہاں کامیابی کی سیڑھی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں اس کی اردو ماری جاتی ہے۔